الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور پیارا سا کمنٹ کیجیے۔ جزاک اللہ۔ جی تو دوستوں، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کندھوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر سینے پر باندھ لیں، اور یاد رہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ دوپٹے کے اندر ڈھکے ہو چھپے ہوئے ہوں، اور تمام دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں۔ اور دونوں ہاتھ کے بندھے ہوئے ہوں گے تو یہاں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد آپ تعوذ پڑھیں گے، اور اس کے بعد تسمیہ، اور پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ولا الضالین تک پڑھ کر آرام سے آمین کہیں گے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ پڑھ کر کوئی صورت جو آپ کو قرآن پاک کی یاد ہو وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع کے لیے جھک جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ ادا کریں گے، اور پھر قوما کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے، اور یہاں پر پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، اور پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پہلے ناک اور پھر پیشانی زمین پر رکھیں گے، پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ پڑھیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے لیے جھک جائیں، اور پھر اسی طرح سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، یعنی بغیر زمین کو ٹیکے یا سہارا لیے آپ نے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ سجدے کے لیے جھکی تھیں، جیسے آپ نے سب سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے تھے، اور اس کے بعد ہاتھ، اور پھر اس کے بعد ناک اور پیشانی، اسی طریقے سے یعنی تو اٹھتے وقت انہی چیزوں کو آپ پھر سے دہرائیں گے، لیکن الٹی طریقے سے، یعنی سب سے پہلے اگر آپ نے گھٹنے ٹیکے تھے تو سب سے لاسٹ میں آپ نے گھٹنے اٹھانے ہیں، اور سب سے پہلے آخر میں آپ نے پیشانی زمین پر سجدہ یعنی کیا تھا تو رکھی تھی پیشانی، تو پیشانی کو سب سے پہلے آپ اٹھائیں گے، اور پھر اپنے ناک کو زمین سے اوپر کریں گے، اور اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں گی، اور اس کے بعد آپ نے زمین کا سہارا بالکل نہیں لینا ہاتھوں سے، جس طریقے سے بیٹھی تھی اسی طریقے سے آپ نے کھڑے ہونا ہے بغیر زمین کا سہارا لیے ہوئے۔ جی تو سامعین، دونوں سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی، اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی طریقے کے ساتھ یعنی تعوذ اور تسمیہ، اور پھر سورۃ الفاتحہ ولا الضالین اور آمین کہہ کر پھر سورہ ملا کر تسمیہ کے ساتھ ہم اسی طریقے سے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے رکوع کریں گے تکبیر کہہ کر، اس کے بعد پھر قوما کے لیے کھڑی ہو جائیں، پھر آپ سجدے میں جائیں گی، اور پھر آپ تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ ادا کریں گی، اور پھر آپ دوسری رکعت میں کھڑی نہیں ہوں گی بلکہ قعدہ میں بیٹھ جائیں گی، اور تشہد یعنی
التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو آپ پڑھیں گی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی کلمہ جو شہادت کی جو انگلی ہے اس کو بلند کریں گی، اور پھر یہ پڑھ کر پھر آپ سلام نہیں پھیریں گی۔ اگر 4 رکعت ہے تو سلام نہیں پھیریں گی، ہاں اگر 2 رکعت ادا کر رہی ہیں فجر کی تو آپ سلام پھیر لیں گی، اور اگر مغرب کے لیے 3 فرض ادا کر رہی ہیں تو اس میں آپ دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کلمہ شہادت کی انگلی بلند کریں گی تو اس کے بعد سلام نہیں پھیریں گی، بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، اور اسی طرح سے تیسری رکعت ادا کر کے آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گی جب یعنی قعدہ میں، تو آپ درود شریف بھی پڑھیں گی، اور پھر اس کے بعد سورت یعنی کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ کر پھر آپ سلام پھیر لیں گی۔ سب سے پہلے داہنی طرف سلام پھیریں گی اور پھر بائیں طرف۔ جی تو سامعین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو نماز کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور ستون کے بغیر کوئی بھی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ جب تک ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم نماز پراپر طریقے سے نہ سیکھیں، اس کو ادا نہ کریں، اور اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی نے عمر کی حد مقرر نہیں کی ہے۔ عمر کے کسی حصے میں بھی آپ سیکھنا چاہیں دین کو تو آپ سیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت یا کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جانے سے پہلے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ ایز یوزول چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آ سکوں۔ جزاک اللہ۔